شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه من همزه ونفخه ونفسه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے لیے بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ائمہ دین سلف صالحین پر اللہ عز و جل رب العزت رب العالمین کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سے سورۃ الحجرات کی 10 نمبر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے.
سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک یقیناً صرف اور صرف جو ایمان والے مومن ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ کی کلام ہے، قرآن مقدس فرقان حمید اس کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات اور اس کی 10 نمبر آیت، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن یہ بھائی بھائی، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں تمام اہل ایمان کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کا احتساب کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو سچے مومن سمجھتے ہیں، ہمارا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے قرآن پر، قیامت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں اور تمام نبیوں پر ایمان کامل ہے، تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، جس بھی وہ قوم سے اور جس بھی علاقے سے، وطن ملک سے، زمین سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے خطبے کا عنوان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کی عظمت کے بارے میں ہے۔ انہی کی عظمت میں ہم نے یہ سبق بھی لے کر کے جانا ہے اور اپنے ایمانوں کی تجدید کر کے، ایمانوں کو پختہ کر کے لے کے جانا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کی ولادت کی خبر دی، آپ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول حرب رکھا ہے۔ فرمایا یہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حرب کا مطلب ہے جنگجو، یہ میرا بیٹا بڑا جنگجو بنے گا، بہادر بنے گا اور دشمنوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف، کافروں اور مشرکوں کے خلاف اللہ اکبر میدان جنگ کے اندر اپنی بہادری کے جوڑ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اس کا نام حسن رکھا۔ اللہ اکبر۔ حسن کے اندر ساری خوبیاں، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں روئے زمین پر نبی کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کی شکل و صورت میں تھی، کسی کا رنگ ڈھنگ میں تھا، تو قامت
نبی کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہی زیادہ خوبیوں والے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، آپ نے حسن کو اپنے دونوں کندھوں پر اٹھایا، یعنی ان میں ایک قدم ایک کندھے پر اور دوسرا قدم دوسرے کندھے پر یوں گردن کے اوپر سوار کر کے دونوں کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کو اختیار کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم اے اللہ انی احبہ، میں اپنے اس نواسے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اللہ کی سے محبت۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دعا کی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کرنا، اور پھر یہ بھی دعا کی فاحبہ من یحبہ ہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان سے محبت اللہ کی محبت کے اصول کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی محبت حاصل ہو، اور اللہ اکبر ان کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت اور اتنی خوبیوں والا پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیان کرتے ہیں آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے ساتھ منبر پر اپنے بیٹے حسن کو جو حسن ابن علی تھے ان کو بٹھایا ہوا تھا، ایک نظر آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک نظر اپنے نواسے حسن کی طرف دیکھتے، اور ساتھ اللہ اکبر اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین مسلمین، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میرا اللہ میرے اس بیٹے سے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کا کام ہے۔ اللہ، یہ ہے وہ حسن، اللہ سب سے حسین، اس کی کلام سب سے حسین، ایسی کلام تو ساری دنیا میں حسن کرتا ہے۔ جب تک اللہ کی کلام دنیا میں، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کی اس کائنات کے اندر یہ حسن، یہ تازگی، یہ وجود، یہ قائم ہے، جب یہ کلام اٹھ جائے گی اللہ اکبر یہ دنیا بنا جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت پیدا فرمایا، اور آپ کے حسن کا بھی سب سے بڑا کرشمہ یہ کہ آپ نے بھی جو کلام زبان اقدس سے اور مقدس ہونٹوں سے نکالی، اللہ پر دنیا کے تمام کوششوں کو مٹا دینے والی اور تمام عقیدتوں اور تمام رشتوں کو ختم کر دینے والی، دلوں کو جوڑ دینے والی انتہائی وسیع کلام۔ اسی طرح حضرت حسن ان کلام اتنی خوبصورت، اللہ کے صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی میں، حسن کی پوری زندگی میں کبھی بھی ان کو کسی پر غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، بہت بڑی بات، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کلام کیسی خوبصورت کہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں اللہ تعالیٰ ان سے صلح کرتا ہوں کہ ان کے درمیان صلح کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی۔ اللہ، ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے
مسلمانوں کی دو بہت بڑی بڑی جماعتیں تھیں. آدھے مسلمان یہ حضرت حسن کے ساتھ اور دیگر بہت زیادہ تعداد میں مسلمان حضرت معاویہ کے ساتھ. اس طرح مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتیں تھیں. ایک دن حضرت حسن بہت بڑا لشکر لے کے 50,000 کموں کے فوج کا لشکر لے کر امیر معاویہ کی طرف نکلے. ان کو اطلاع ملی، وہ بھی آئے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے ساتھ پورے عرب کے سب سے بڑے جنگجو اور سب سے بہادر لوگ، اگر میں چاہوں اللہ بہت بڑی جنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر خون خرابہ نہیں پسند. میں امت محمد کے اندر خون قتل یہ برداشت کو پسند نہیں کرتا. اس لیے میری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر میں صلح کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ بیعت کر کے صلح کر لی. مستقل امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا گیا. اور اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اللہ نے بہت بڑا معجزہ بنا کے اسے دنیا کے اندر ثابت کر کے دکھا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ایک بات برحق ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو اللہ نے آج اس سے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا کام کیا. اللہ لوگ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی شہادت کے طور پر اس دن کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ اکبر یہ دن اللہ کی کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن حمید کے اندر اللہ اکبر اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم. جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا اللہ نے 12 مہینے اسی دن سے مقرر فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے یعنی تقدس والے، احترام والے اور آپس میں صلح صفائی کرتے رہنے والے، جنگ و جدال سے ہر لحاظ سے پرہیز کرنے والے 4 مہینے اللہ نے مقرر فرمائے، جن کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ اللہ اکبر ذوالحجہ، ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم، یہ 3 اکٹھے آتے ہیں عربی سال کے عربی مہینوں کے 11واں 12واں اور آگے پہلا مہینہ یعنی جو محرم ہے، جو آج ہماری زندگی میں ہے، یہ محرم اور ایک 7واں مہینہ جسے رجب کا مہینہ کہتے ہیں. اللہ کے 4 مہینے اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت والے. حرمت مطلب کہ ان کا احترام کرتے ہوئے ان میں لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں لڑتے. جیسے بیت اللہ میں جاتا اللہ اکبر کسی کے باپ کا بھی کوئی قاتل پناہ لے تو باپ کے قاتل کو بھی وہاں پر قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے گھر کے تقدس، اس کے احترام کا تقاضا ہے. کوئی مسجد کے اندر آ جائے اسے گالی نہیں دی جائے گی، اسے مارا پیٹا نہیں جائے گا، مسجد کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی. اللہ کے حقوں کو مسجدوں کے اندر نافذ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ یہ احترام والی تقدس والی جگہ ہے. اللہ اکبر. جس طرح ان جگہوں کا تقدس ہے، اللہ نے ان مہینوں کا بہت زیادہ تقدس رکھا، جن میں ایک مہینہ محرم الحرام. اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ فرعون سے لڑنا نہیں، ان سے بنی اسرائیلی قیدیوں کی جانوں کو بچا کر راتوں رات کو نکل جانا ہے اور اسرائیل کی جانوں کو محفوظ
یہ 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے اور بنی اسرائیل کی جانوں کو اللہ نے محفوظ کیا تھا. جب اللہ کے نبی مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو یہ یہودی مدینے کے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. فرمایا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی اس دن ہمیں اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی. موسیٰ علیہ السلام اس دن اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے کہ یہ دن اللہ کی نعمت کبریٰ کا دن ہے. اللہ نے لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے ان کے ظلم و ستم سے نجات دی. اللہ اکبر. تو 10 محرم الحرام یہ عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کی یاد کے اندر یہ دن گزارا جبکہ حضرت حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن ان کی طبیعتوں کے اندر یہ چیز تھی کہ صلح کے ساتھ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر قتل و غارت جو ہے اور خون خرابہ جو ہے اس کو کسی صورت جاری نہیں. حضرت حسن سے بھی اللہ نے یہی کام کیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ نے یہی کام کیا تھا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا الحسن والحسین یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے فرمایا ریحانتای دنیا یہ دونوں دنیا کے اندر میری خوشبو. ان کو اللہ کے نبی نے آپ کو خوشبو کرا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا آپ کیسی طبیعت والے. اللہ اکبر. ساری زندگی کبھی اپنی ذات کا کسی سے بدلا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بات میں کبھی ایک دفعہ بھی کسی سے بدلا نہیں لیا اپنی کو بدلا. حتیٰ کہ اللہ نے وہ دن بھی دکھایا لوگوں کو وہ منظر بھی دکھایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں بیت اللہ دروازے میں کھڑے تھے اور آپ کے سامنے پورا مکہ اور ارد گرد کے قبائل کے لوگ ایک جمع غفیر ٹھاٹھے مارتے اور سمندر کی طرف وہ سامنے کھڑے تھے اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان میں اکثر وہ لوگ تھے اللہ پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بڑا ستایا تھا بڑے ظلم کیے تھے آپ پر. آپ کے گھر والوں پر بڑے ظلم کیے تھے آپ کے اہل خانہ پر بڑے ظلم کیے تھے. نبی کی اصحاب پر بے شمار بے تحاشا انہوں نے ظلم کیے تھے. کہیں زبیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں لگا کے ان کو اندھا کر کے شہید کر دیا گیا. کہیں امی عمارہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. کہیں اللہ اکبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کو تسلیتیں پہنچائی گئی تھی. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر کے آپ اور آپ کے صحاب کی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضے کر کے سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آج کی بیٹی کا اللہ اکبر وہ عمل کر دیا گیا تکلیفیں پہنچا کے اور اسی طرح بڑی تکلیفیں دی گئی. لیکن آج یہ سارے بڑے بڑے سفار بڑے بڑے قاتل جنہوں نے اس سے پہلے نبی سے بدر کی جنگ لڑی نبی سے عہد کی جنگ لڑی پورا حرم اکٹھا کر کے نبی کو نبی کے صحابہ کو پورے اہل مدینہ کو ختم کرنے کے لیے یہ احزاب کی شکل میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. یہ وہ سارے کافر آج نبی کے سامنے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے آج نبی ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم ان سے کس طرح کے فیصلے کی امید رکھتے ہو. کہنے لگے جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید رکھی تھی آج ہم بھی آپ سے ویسے ہی فیصلے کی امید
اللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو بھی بغیر کسی قسم کی سزا کے، بغیر کسی قسم کے بدلے کے، بغیر کسی قسم کی آج ملامت اور شرمندگی کے، جرمانے کے، ہر قسم کی سزا کے بغیر اللہ پر سب کو عام معاف کیا جائے۔ اللہ بڑے بڑے کافروں کو، ظالموں کو اور ظلم و ستم گھروں کو اللہ نبی نے آنے واحد کے اندر ایک ہی لمحے کے اندر دو لفظوں کے معاف کر۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، یہی حضرت حسن کا مزاج، یہی حسین کا مزاج، یہی ابو بکر صدیق کا مزاج۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کی لگتے جگر عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی اور تہمت لگانے والوں میں سگے خالہ زاد مصطفی خود ابو بکر کی کفالت کے اندر تھے، لیکن جب یہ بھی ان متہم کے اندر شامل ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم آج کے بعد ابو بکر صدیق مصطفی پر کوئی شرع خرچ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ پہلے جیسا سلوک تقریر نہیں رکھے گا۔ اس پر اللہ کی قسم اٹھا لی، اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن کو اللہ نے فضل سے نوازا، جن کو اللہ نے عصیتوں سے نوازا، کسی صورت ان کو لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں اس بات پر کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کریں، وہ لوگوں کے ساتھ پہلے قسم کام نہیں کریں، یہ ان کو کسی صورت لائق نہیں ہے۔ وہ یہ قسمیں کس طرح اٹھا رہے کہ وہ قرابت والوں کو نہیں دیں گے، والمساکین مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا کیسے یہ قسم اٹھا رہے ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور لوگوں سے درگزر کر دیا کریں، اور اللہ اکبر اپنے بارے میں سوچا کریں کیا ہم سے بھی کبھی بھی غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اگر ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے؟ اگر ہم اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں ہماری غلطیاں ہمارا رب معاف کر دے تو اللہ یہ چاہتا ہے تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے۔ اللہ، اگر تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ مزاج، یہ سوچ، یہ فکر، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اللہ کو یہ ذہن دیا تھا۔ اللہ نے اپنی کلام کی صورت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو، اس لیے سارے اللہ اکبر یہی سوچ رکھتے تھے امت محمد کی اصلاح ہو، امت محمد کی بھلائی ہو، ان کی خیر ہو، ان کا فائدہ ہو۔ جب اللہ نے آیت نازل فرمائی، صدیق اکبر کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہہ ہوئے، اللہ بڑی غلطی ہوئی، بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اگرچہ بشریت کے تقاضے کے تحت انسان ہونے کے ناطے سے اس طرح ہو سکتا تھا، ہو جانا یقینی تھا، لیکن اس مقام پر اللہ نے فیض کر دیا تھا۔ صدیقیت کا مقام، وہ مقام اس بات کا متقاضی ہوتا ہے اللہ اکبر کہ دوسروں کو معاف کر دیا کرے، فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اللہ اکبر پہلے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اللہ پر مشتاق کو اسی طرح دوبارہ خرچ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کرتے فرمایا اللہ اکبر مجھے اس اللہ کی اس رب کی قسم فلق الحق وبرأ النسم جو زمین کے اندر ڈال دیے گئے ہوئے بیج کو کاٹ دیتا ہے اور اس کو کاٹ سے کاٹ تک اس سے شکوفہ کو کالی کو باہر نکالتا ہے اس اللہ کی قسم جو پودوں کو فصلوں کو درختوں کو پیدا کرتا ہے ان کو پھلاوٹ بناتا ہے اس اللہ کی قسم انہو لعاہد النبی الامی الیہ محمد کریم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہد دیا تھا میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا مجھے یہ وعدہ کیا تھا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق علی کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور علی سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا اللہ اور یہ بات علی کے ساتھ خاص نہیں اللہ تمام صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا عائشہ سے فرمایا عرض کے اللہ کے رسول مردوں میں سے فرمایا اس کے بعد ابوبکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر لو كان نبی بعدی لكان عمر اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے یعنی ایسے نبی کائنات میں زمین کے اندر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے بعد اللہ کے سب سے زیادہ محبوب عمر بن خطاب ہوتا ہے اللہ نے سب کے اندر محبتیں بانٹی سب کو محبتوں کا درس دیا سب کے ساتھ محبتیں کرنے کا درس دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی کہتے ہیں اللہ اکبر ان کے غلام ابو سہلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے کہتے ہیں جس گھر کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس گھر کے اندر مجھے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت فرمائی تھی مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد دیا تھا یہ وعدہ دیا تھا کہ اے عثمان لعل اللہ یکمشک لعل اللہ یکمشک قبیصا اللہ تجھے خلافت کی قلعہ پہنائیں گے اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اے عثمان تم اس قلعہ کو اتارنا خلافت کے لباس کو خلافت کی قمیص کو نہ اتارنا اس کو پہن کے رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جب لوگ دشمن ہوئے اور ان کی جان کے دشمن ہوئے عثمان کو قتل کرنے کے کرتا ہوئے صحابہ طرف اٹھے علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین طلحہ زبیر بڑے بڑے اقامت صحابہ کی اجازت طلب کرتے ہیں اے امیر المومنین ان بلوائیوں کے خلاف ان کوفیوں کے خلاف ہمیں قتال کرنے کی اجازت دیجیے اللہ پر ان کو جرأت کیسی ہوئی آپ کا مسجد نبی کے اندر آنا بند کر دیا آپ کو گھر کے اندر محصور کر دیا آپ یہ کھانا راشن نہیں پہنچنے دے رہے آپ کے لیے اللہ پر میرے جرم معونہ کا پانی وہ نہیں آنے دیا جا رہا اللہ کے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے ان کوفیوں بلوائیوں کے خلاف ہم جہاد کرے قتال کرے امیر المومنین ایک کلمہ کرتے میں اللہ پر جب حیات ہوں تو میری حیات کے اندر عثمان کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جب میں زندہ ہوں اور میری زندگی کے ہونے کے باوجود میرے قتل کے اللہ پر لوگوں پہ فیصلے جا کے ان کو قتل کیا جائے یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں عثمان کے لیے لوگوں کے اندر خون کرا
لوگوں کے اندر قتال ہو، لڑائی ہو، میری ایک جان کے لیے میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو ایسا اصلاحی امت کا، امت کی جان و مال کے تحفظ کا ایسا جذبہ تھا، ایسی سوچ و فکر تھی کہ اپنی جان دے دی، جان قربان کر دی۔ اللہ کے پیروائیوں نے آگے امیر المومنین کو شہید کر دیا، لیکن اپنی جان کے لیے کسی کو اپنی زندگی میں قتل کرنے کی یا کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت کو اللہ اکبر کما حقہ تسلیم کر کے اس پر عمل کر کے ہم نے نمونہ پیش کر کے دکھایا، انما المؤمنون اخوہ، لوگ سارے مومن، سارے مسلمان یہ بھائی بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا، ان کے درمیان اصلاح والا پہلو یہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بڑا زبردست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو بلانے کے لیے۔ پھر کہا کہ بابا جب نماز پڑھانے، پھر خود ہی گھر سے باہر نکلی، دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں انا زینب بنت رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں انی قد اجبت ابا العاص ابن ربیع، میں ابو العاص ابن ربیع کو امان دیتی ہوں۔ یہ ابو العاص ابن ربیع ان کے نام تھے۔ اللہ اکبر، جو 6 سال سے اللہ کو ہجرت کے 6 سال بعد تک مکے میں تھے اور کافر ہی تھے، اور ابھی بھی کافر ہی تھے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زینب کو ہجرت کر کے آنے کی اجازت دے دی تھی۔ آج زینب کا وہ کسان تھا، انہوں نے بھی خود اعلان کر دیا کہ زینب ابو العاص کو پناہ دیتی ہے، امان دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں تم نے سنا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تھا اس معاملے کو جو اب تم نے سنا ہے، لیکن سنو اللہ اکبر، اگر کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو قبول کیا جائے گا، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی اسلامی فوج یہ ایران کے پہنچی، ایک علاقے کا پورا مہینہ محاصرہ کیے رہا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ لوگ جب مغلوب ہوئے، انہوں نے اگلے دن ان پر قتال کا فیصلہ کر دیا، تو ان لوگوں نے چال چلی کہ ایک غلام کو دیکھا، اسے پکڑا، کہا ہمارے لیے امان لکھ دو۔ کہنے لگا میں تو غلام ہوں۔ کہنے لگے ہم نہیں جانتے غلام کو، بس تم امان لکھ دو۔ اس نے امان لکھ دی۔ اگلے دن جب مسلمان حملہ کرنے لگے، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ میں آنا تھا، بڑے قیدی ہاتھ لگتے تھے، تو ایرانیوں نے آگے اس کو امان نامہ دکھا دیا کہ ہمیں تو تمہارے ایک آدمی نے امان لکھ دی ہے۔ کہنے لگے وہ تو غلام ہے۔ وہ ایرانی کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ غلام ہے کہ آزاد ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس نے ہمیں امان لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، امیر المومنین کو اس بات کے بارے میں وہ پوچھا گیا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ گرچہ امان کسی غلام نے دی ہے، امان کوئی غلام دے یا آزاد دے، اس کا حکم ہر ایک کے اوپر لاگو ہے۔ وہ امان ہی ہوتی، تم پورا محاصرہ چھوڑ کر کے اور یلغار کو حملے کو ترک کر کے واپس آ جاؤ، اپنا تمہیں پر حملہ کرو گے اور قائم کا بات کرو گے۔ اللہ پر پورے مہینے کی محنت وہ اپنی ادھری ختم کر دی، اور ایک غلام کے معاہدے کے اوپر اللہ پر امیر المومنین کی اطاعت کا واپس آیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر
ان کا یہ ایمان یہ عقیدہ تھا کہ امت کے اندر اصلاح ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، یہی حضرت حسن کا منہج تھا، یہی حسین کا منہج تھا. کسی کے اوپر انہوں نے جانے قربان کی، کسی کے اوپر اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، کسی پر اللہ ہمیں موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.